جگر کا کام صرف خون صاف کرنا نہیں بلکہ فالتو کاربوہائیڈریٹس کو چربی میں تبدیل کرنا بھی ہے۔ اس لیے جب آپ چاول، روٹی، پاستا وغیرہ کھاتے ہیں تو تمام فالتو کاربوہائیڈریٹس چربی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹس کھاتے ہیں اور آپ کا انسولین لیول بھی زیادہ رہتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ چربی آپ کے جگر پر جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہی فیٹی لیور بن جاتا ہے۔ فیٹی لیور کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جگر کے سیلز جو کہ ہیلدی اور سموتھ ہونے چاہیے وہ فیٹ یعنی ٹرائی گلیسرائڈ سے بھر جاتے ہیں۔ عام طور پر جسم میں چربی کے لیے بنائے گئے مخصوص سیلز میں جمع ہوتی ہے، لیکن جب وہ سیلز بھر جاتے ہیں تو یہ چربی وہاں پر بھی جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے جہاں پر اسے نہیں ہونا چاہیے، یعنی جگر میں۔ ابتدائی مراحل میں اس کو نان الکوہولک فیٹی لیور ڈیزیز کہا جاتا ہے، لیکن جب اس میں انفلیمیشن ہو جاتی ہے تو اس کو نان الکوہولک اسٹیٹو ہیپیٹائٹس کہتے ہیں، اور اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ فیبروسس، سیروسس یا لیور کی مکمل ناکامی کی صورت میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ یہ بہت ہی سیریس میٹر ہے۔ اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں یا آپ کے لیور ٹیسٹ میں تھوڑی سی بھی خرابی ظاہر ہوئی ہے تو کوئی وقت ضائع کیے بغیر اپنی صحت پر فوراً توجہ دیں۔ 30-40 سال پہلے فیٹی لیور بہت کم لوگوں کو ہوتا تھا، لیکن اب یہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ایک سائنسی تحقیق کے مطابق پچھلے 10 سالوں میں اس کے کیسز میں 10 گنا اضافہ ہوا ہے، اور لیور ٹرانسپلانٹ کی شرح جو ہے وہ بھی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہیں فیٹی لیور ہو چکا ہے کیونکہ انہوں نے کبھی ٹیسٹ ہی نہیں کروائے، اور کچھ لوگ جب ٹیسٹ کرواتے ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا جگر خراب ہونا شروع ہو چکا ہے تو اس کو سیریس نہیں لیتے اور اپنی صحت پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ شروع کی سٹیج میں آپ اس پر ایکسرسائز اور ڈائٹ کی تبدیلی سے قابو پا سکتے ہیں، لیکن ایڈوانس سٹیجز میں حتیٰ کہ دوائیوں کے ساتھ بھی اس پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ اس سیریز میں ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا جس میں فیٹی لیور کی علامات اور ٹیسٹ کے بارے میں تفصیل سے بات ہوگی، اس لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ آپ وہ ویڈیو مس نہ کریں۔ آج کی ویڈیو اس بارے میں ہے کہ کیسے زیادہ کاربوہائیڈریٹ کھانے سے ہمیں فیٹی لیور ہو جاتا ہے۔ جب آپ روٹی، چاول، آلو، پاستا یا کوئی بھی اسٹارچی کاربوہائیڈریٹس کھاتے ہیں تو ہمارے جسم میں جا کر یہ گلوکوز میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ گلوکوز ہمارا دل، دماغ، مسلز اور سارے اعضاء انرجی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کچھ گلوکوز ہمارے لیور اور مسلز میں گلائکوجن کی شکل میں محفوظ کر لیا جاتا ہے، لیکن اس کی مقدار بہت ہی لیمیٹڈ ہے۔ باقی بچ جانے والے گلوکوز کو سٹور کرنے کی جسم میں کوئی جگہ نہیں ہوتی، اس لیے ہمارا لیور اس کو ڈی نوو لیپوجینیسس کے ذریعے ٹرائی گلیسرائڈز یعنی چربی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جب آپ کا جگر صحت مند ہوتا ہے تو یہ نئی بننے والی چربی VLDL پارٹیکل کے ذریعے جگر سے باہر بھیج دی جاتی ہے، لیکن جب آپ بار بار کاربوہائیڈریٹس کھا رہے ہوں اور آپ کا انسولین لیول بھی ہائی ہو تو جگر میں بننے والی چربی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اتنی زیادہ چربی جگر باہر نہیں بھیج سکتا، جس کی وجہ سے یہ فالتو چربی جگر میں ہی جمع ہو جاتی ہے۔ میڈیکل ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹس کھاتے ہیں، جب ان کا باڈی ویٹ صرف 2% بڑھتا ہے تو جگر پر ان کی چربی 27% بڑھ جاتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زیادہ کاربوہائیڈریٹس کھانا ہمارے جگر کے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ کاربوہائیڈریٹ کی دوسری قسم کو فرکٹوز کہتے ہیں۔ یہ ٹیبل شوگر، فروٹ جوسز، سافٹ ڈرنکس اور دوسری میٹھی چیزوں میں پایا جاتا ہے۔ ہمارے جگر کی صحت کے لیے یہ گلوکوز سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گلوکوز کو تو جسم کے تمام سیلز توانائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن فرکٹوز کو نہیں۔ اس کو صرف ہمارا جگر ہی پروسیس کر سکتا ہے۔
اس لیے جب آپ کوئی میٹھی چیز کھاتے ہیں تو یہ سیدھی جگر میں جاتی ہے، جہاں پر اس کو ڈی نوو لیپوجینیسس کے ذریعے چربی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ کچھ چربی تو جگر سے باہر بھیج دی جاتی ہے، لیکن بار بار کھانے اور ہائی انسولین ہونے کی وجہ سے سسٹم اوور لوڈ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سی چربی وہیں پر رہ جاتی ہے اور فیٹی لیور کا باعث بنتی ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ براہ کرم اسے لائک اور شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کیسے کاربوہائیڈریٹس کی زیادتی کی وجہ سے ہمیں فیٹی لیور ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم فیٹس کے بارے میں بات کریں گے، کون سی فیٹس ہمارے لیے اچھی ہیں اور کون سی ہمارے لیے مفید نہیں ہیں۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ کچھ فیٹس ہمارے جگر کی صحت کے لیے بہت ہی مفید ہیں، اس لیے اس ویڈیو کو مس مت کریں۔